بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اور تاریخ عالم کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انعامات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو انسانی قیادت اور رہنمائی کی باغ دوڑ ان سے چھین لی گئی۔ اس قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کیا، کتاب الہی میں تحریف کی۔ ان گھناؤنے جرائم کے نتیجے میں ان کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہی امراض ان یہودیوں کی قومی خصوصیات بن گئے، یعنی بزدلی، مجرمانہ ذہن اور کسادت قلبی، ناشکری، کذب، بہتان تراشی، مکر و فریب اور دھوکہ دہی، مال کی پرستش اور حرام خوری، عہد شکنی و خیانت، تکبر و غرور، بے حیائی، سود خوری اور ذلت و رسوائی۔ ان پر لگے قدرت کے ان بدنما داغوں کو دھونے کے لیے یہودیوں نے پہلا نشانہ مسیحیوں کو، پھر مسلمانوں کو اور اس کے بعد ساری انسانیت کو بنایا۔ سب سے پہلے یہودیت کی وجہ تسمیہ اور ابتدائی کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ آج یہودیت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اس نام کی ابتدا اور اس کا وجود کہاں سے اور کیوں ہوا معلوم کرنا ضروری امر ہے۔ یہودیت کی ابتدا اور وجہ تسمیہ۔ یہودی ذہن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے ان واقعات کا از سر نو مطالعہ کرنا ہوگا جو قرون اولاد سے لے کر اب تک سلسلہ وارانہ رونما ہوتے رہے ہیں۔ اس سے ان کی عیسائیت کے ساتھ دشمنی کی تاریخ جھلک بھی دکھائی دے سکتی ہے اور مسلمانوں سے عناد کے اسباب بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور جدید تاریخ میں یورپ کے مختلف ممالک میں اٹھنے والی تحریکوں سے ان کے مثبت اور منفی حقائق کا بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ اسرائیل یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے لفظی معنی خدا سے کشتی کرنے والا ہے۔ یہ نام یہودیوں کی مقدس کتاب میں لکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل میں بھی اس کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، جس میں اسرائیل کے معنی یعنی یوں لکھے گئے ہیں: وہ جو خدا سے زور آزمائی کرے۔ عیسائی علماء نے اسرائیل کے معنی یعنی خدا سے کشتی کرنے والا لکھے ہیں۔ آسمانی کتاب بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی جوانی کے زمانہ میں خدا سے کشتی لڑا، پھر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کشتی کی اور غالب رہا۔ یہودی روایات میں آیا ہے کہ ہمارے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے رات بھر کشتی لڑی جو صبح تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے پچھاڑ نہ سکا۔ جب صبح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اب مجھے جانے دو، تو انہوں نے کہا، میں تجھے اس وقت تک جانے نہ دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیسا خدا تھا جو اپنے مد مقابل کے نام تک سے بے خبر تھا اور پھر بھی کشتی لڑ کے اپنے حریف سے شکست بھی کھا گیا۔ عام لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ اے قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعث سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا۔ اصل دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے،
وہ تو اسلام ہی تھا، ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بعد کی پیداوار ہے، یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی تو یہ خاندان اس ٹکڑے پر مشتمل ریاست کا مالک بن گیا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست سامریہ قائم کر لی۔ پھر اسریہ نے نہ صرف سامریہ کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کو بھی ملیہ میٹ کر دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بن یمین کی نسل باقی رہے گی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہودی کے الفاظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کہنوں اور بیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور ہجانات کے مطابق جو عقائد و رسوم اور مذہبی ضوابط کا ڈھانچہ صدیوں میں تیار کیا تھا، ان کا نام یہودیت ہے۔ یہودی مذہب جو عہد نامہ عقیق اور تالمود کے ارشادات کے مطابق ہے، جس میں ایک خدا پر عقیدہ اور یہودی شریعت کی پابندی لازم آتی ہے۔ اس لفظ کے ایک معنی یہودیوں کے روایتی مذہبی اور اخلاقی عقائد و رسومات کے بھی ہیں۔ الغرض قرآن میں بھی بار بار یہ واضح کرانے کی کوشش کی ہے کہ انبیاء سابقہ میں سے کوئی بھی یہودی نہیں تھے، اور قرآن میں مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن یہودیوں کو ہی قرار دیا ہے۔ یہودی ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں۔ بائبل کا تربیت یافتہ یہودی سخت ضدی اور ہٹ درم ہے جس نے وکیلانہ استدلال کی تربیت پائی ہے۔ عیسائیوں نے گھاٹے کا سودا کیا لیکن اپنی بات پر اڑے رہے۔ یہیں سے عرب قوم کی مصیبت کا آغاز ہوا۔ جنگ خیبر کے وقت ایک یہودی عورت زینب بنت الحرث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لی۔ اس نے ایک دمبہ ذبح کیا اور بننے سے پہلے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کون سا حصہ پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے دست کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے سارے دمبہ پر زہر چھڑکا اور دست کو خاص طور پر زہر آلود کیا۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا لیکن اسے نگلا نہ تھا کہ فرمایا، یہ گوشت مجھ سے کہتا ہے کہ اسے زہر آلودہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اسے اگل دیا۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت البراہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی نوالہ لیا تھا لیکن وہ اسے نگل گئے اور شہید ہو گئے۔ اپنی علالت کے آخری دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، میرے پاس ام البشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں اور میں نے اسے کہا تھا، ام البشر مجھے اس گوشت کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا شدید درد لائق ہے، اسی گوشت سے تیرا بھائی شہید ہوا تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اسی زہر کے اثر سے ہوا تھا۔ خیبر کی ان شکستوں کے بعد یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم عادی مسلمانوں کی زمینوں پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں خیبر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی تمام نفرتوں کے باوجود ان کی درخواست منظور فرما لی۔ بظاہر انہوں نے پرامن شہری کے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دی لیکن اپنی فطرت سے باز نہ آئے اور درپردہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہے اور چھپ کر وار کرنے کے مواقع تلاش کرتے رہے۔ ذرا غور کریں یہ قوم کتنی بزدل ہے کہ وہ اپنے جنگی قوم کو بھی ایک عورت کے ذریعے انجام دلوا رہے ہیں۔
بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والی عورت ایک یہودن ہی تو تھی۔ یہ ہے یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے کیا کہ ان یہودیوں سے بچے رہیں، یہ تمہارے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ آج کی ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔